آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان میں چلیں گے جنہوں نے انسانیت کو لکھنا سکھایا، تہذیب دی اور جن کی کہانی کا انجام زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس کی، جنہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی ہستی جن کی موت زمین پر ہوئی ہی نہیں، جنہیں ایک بہت ہی اونچے مقام پر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ان کی کہانی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز اور سب سے الگ بناتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ادریس آخر تھے کون، ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور یہ جو نام ہے ادریس، یہ انہیں ملا کیسے؟ ان کا سلسلہ سیدھا انسانیت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ وہ ان کی چھٹی پیڑھی میں سے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اصل نام اخنوخ تھا۔ تو پھر دنیا انہیں ادریس کے نام سے کیوں جانتی ہے؟ اس کی وجہ ان کے کام میں چھپی ہے۔ دیکھیے، ادریس دراصل ان کا لقب تھا، ایک ٹائٹل۔ یہ عربی کے لفظ درس سے بنا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، سبق دینا۔ تو انہیں یہ نام اس لیے ملا کیونکہ وہ دنیا کے سب سے پہلے ٹیچر، انسانیت کے پہلے استاد تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور سورہ مریم کی یہ ایک آیت جیسے ان کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیتی ہے۔ اس میں ان کی سچائی کا ذکر ہے، ان کی نبوت کا ذکر ہے، اور اس بلند مقام کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ تو انہیں پہلا استاد کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں ان کے ان کارناموں پر، ان تحفوں پر جو انہوں نے دنیا کو دیے، اور جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، ان سے پہلے انسان جانوروں کی کھال پہن کر اپنا بدن ڈھکتا تھا۔ حضرت ادریس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سوئی دھاگے کا استعمال کر کے کپڑے سینا سکھایا۔ یہ سویلائزیشن کی طرف انسانیت کا پہلا اور سب سے بڑا قدم تھا۔ اور بات صرف کپڑوں تک ہی نہیں رکی، وہ تو پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، حساب کتاب یعنی میتھس کی بنیاد رکھی، ستاروں اور گرہوں کی چال کو سمجھنا سکھایا، اور اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار بنانا بھی۔ ذرا سوچئے، یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جن پر آج بھی ہماری پوری دنیا قائم ہے۔ تو ایک طرف وہ دنیا کو علم سکھا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ ان کی دوستی جانتے ہیں کس سے ہوئی؟ ایک فرشتے سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس ہر روز اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے جتنی اس دور کے سارے انسان مل کر بھی نہیں کر پاتے تھے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں، یہی وہ لگن تھی، وہ پاکیزگی تھی جس نے ایک فرشتے کو ان کا دوست بنا دیا۔ اور ایک دن انہوں نے اپنے اسی فرشتے دوست سے ایک بہت ہی عجیب سی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے بات کریں اور انہیں زندگی میں تھوڑی اور مہلت دلوا دیں۔ اور وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ کی اور زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات ملک الموت تک پہنچی تو جواب صاف تھا کہ ہر انسان کا وقت پہلے سے ہی طے ہے، اوپر لکھا جا چکا ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے۔ بھلے ہی ان کی عمر تو نہیں بڑھی، لیکن ان کے دوست فرشتے نے انہیں کچھ ایسا ضرور دکھایا جو کسی اور انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ انہیں جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تاکہ وہ آخرت کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اور بس یہیں سے ان کی کہانی اس موڑ پر آتی ہے جو انہیں اتہاس میں سب سے الگ اور سب سے اونچا مقام دیتا ہے۔ زمین پر ان کی زندگی کا سفر پورا ہو رہا تھا، لیکن ایک بالکل نیا سفر شروع ہونے والا تھا، آسمانوں کا سفر۔ 4 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان کی آخری منزل تھی، وہ بلند مقام، چوتھا آسمان۔ اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے نے ان کی روح زمین پر نہیں بلکہ چوتھے آسمان پر قبض کی، اور انہیں وہیں اسی مقام پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ وہ پھر کبھی زمین پر واپس نہیں لوٹے۔ اور یہ واقعہ قرآن کی اس آیت کو بالکل صاف کر دیتا ہے نا؟ وہ بلند جگہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی چوتھا آسمان تھا۔ یہ اس پوری کہانی کی سب سے بڑی اور شاندار تصدیق ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے معراج کا واقعہ۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آج بھی اسی مقام پر موجود ہیں۔ تو آخر میں حضرت ادریس کی اس پوری زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ان کی پوری کہانی میں 2 چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، علم اور عبادت۔
उनकी जिंदगी का पूरा फलसफा बस इन 2 रास्तों में ही छिपा है। अपने इल्म से उन्होंने दुनिया को रोशन किया, इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया, और अपनी इबादत से वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ कोई और नहीं पहुँचा, सीधे आसमानों तक। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है कि इंसान की असल बुलंदी इन्हीं 2 चीज़ों के बैलेंस पर टिकी है, दुनियावी इल्म और रूहानी इबादत। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही जिंदगी को एक मकसद देते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, हम अपनी जिंदगी में इल्म और इबादत के बीच वो तवाज़ुन, वो बैलेंस कैसे बना सकते हैं जो हमें भी दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंदी दे सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।